أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 سے 33۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو پیدا کرنے کے بعد جو نعمتیں عطا فرمائیں ان میں سے ایک نعمت اس کا لباس ہے۔ لباس کے دو بڑے مقاصد اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں بیان کیے۔ ایک مقصد اس کے ستر والے، چھپانے والے، شرم و حیا والے اعضاء کو چھپانا، ایک مقصد ستر پوشی، اور ایک مقصد اس کے جسم کی زیب و زینت۔ اللہ رب العزت نے لباس کو زیب و زینت کے لیے بھی پیدا کیا ہے، لیکن آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے بطور خاص نماز کے اندر زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور زیب و زینت سے مراد یہاں پر انسان کا، مرد کا، عورت کا وہ ضروری لباس ہے جس کی وضاحت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ساتھ اور اپنے عمل اور اپنے فرمودات اور اقوال کے ساتھ فرما دی ہے۔ ایک تو ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پہ زیب و زینت اختیار کی جائے، اچھا لباس پہنا جائے، خوشبو استعمال کی جائے، غسل کیا جائے۔ بطور خاص جمعہ کے دن جو مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے، اور اسی طرح جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہیں، ان پہ بطور خاص زیادہ اچھا اور اسپیشل قسم کا لباس پہنا جائے۔ ضروری نہیں کہ وہ نیا ہی ہو،
پرانا بھی ہو سکتا ہے لیکن صاف ستھرا اچھا لباس پہنا جائے، خوشبو استعمال کی جائے، مسواک کا، دانتوں کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، غسل کا اہتمام کیا جائے۔ ظاہری طور پہ یہ زیب و زینت بھی جس حد تک کسی انسان کے پاس وسائل ہیں وہ اختیار کیے جائیں، لیکن اسپیشلی جو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دی ہے زیب و زینت، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے اس کی کمر سے، اس کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ حصہ ڈھانپا ہونا چاہیے۔ یہ تو عام حالات میں بھی کم از کم اتنی زیب و زینت ہونی ضروری ہے کہ کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں، کسی عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اعضائے پوشیدہ اور شرمگاہ کو کسی کے سامنے ظاہر کرے۔ لیکن شرمگاہ کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کو ظاہر کرنے سے منع کر دیا جسے ستر کہا جاتا ہے۔ تو مرد کے لیے اس کی ناف سے لے کر یا اس کی کمر سے لے کر اس کے گھٹنوں تک کا حصہ ڈھانپا ہونا ضروری ہے ہر حالت میں، اور نماز میں بطور خاص۔ اور نماز میں ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کر دی، اور وہ یہ ہے کہ مرد کے کندھوں پر کچھ نہ کچھ کپڑا ضرور ہونا چاہیے، مرد کے کندھوں پر کچھ نہ کچھ کپڑا ضرور ہونا چاہیے، اور عورت کے لیے اس کے ہاتھوں اور اس کے چہرے کے علاوہ باقی ساری چیزیں چھپی ہونی چاہیے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ پاک اس عورت کی نماز قبول ہی نہیں فرماتے جس عورت کا سر نماز میں ننگا ہو۔ اللہ پاک اس عورت کی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ سر اور اس کے بال یہ ڈھانپنا یہ عورت کے لیے نماز میں فرض ہے، اور یہ اس کی نماز کی زیب و زینت کا لازمی حصہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس کے پاؤں کا اوپر والا حصہ جو عام طور پہ مرد کا ننگا ہوتا ہے، اس اوپر والے حصے کو بھی ڈھانپنے کا حکم دیا کہ عورت اس کو بھی ڈھانپ کر نماز ادا کرے۔ اور عورتوں نے نماز کے لیے جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، پردے وغیرہ کے، ستر و حجاب کے احکامات کے مطابق اپنی چادروں کو، اپنے برقعوں کو نیچے تک لٹکا دیا، حتیٰ کہ وہ زمین پہ گھسٹنے شروع ہو گئے۔ اب عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بعض اوقات ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو رستے میں کچھ ایسی گندگی کی جگہ آتی ہے، کوڑے کے ڈھیر وغیرہ، تو ہمارا وہ کپڑا ان کے ساتھ، گندگی کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اپنا کپڑا تھوڑا سا اونچا کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کپڑا اوپر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم اس ناپاکی گندگی والی جگہ سے گزرتی ہو، کپڑا گھسٹ جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، یہ بتاؤ کہ اس کے بعد کوئی صاف مٹی والی جگہ بھی آتی ہے جہاں گندگی نہ ہو؟ خواتین نے کہا جی ہاں، ایسی جگہ بھی آتی ہے، ہمارا کپڑا پھر وہاں پہ گھسٹ تو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کپڑا جو ناپاک ہوا تھا، گندا ہوا تھا، وہ جب پاک مٹی پہ گھسٹتا ہے نا، پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح پانی ناپاکی کو، نجاست کو دور کر دیتا ہے نا، اسی طرح مٹی بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے تیمم کرتے ہیں تو مٹی کے ذریعے ہی انسان پاکی حاصل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے بھی اپنے پاؤں کا اوپر والا حصہ ننگا کرنے کی، اپنے ٹخنوں کو، اپنی پنڈلیوں کو ننگا کرنے کی اجازت نہیں دی نماز کے لیے جاتے ہوئے۔ تو نماز کی حالت میں تو بالکل ہی جائز نہیں۔ نماز کی حالت میں بھی اس کو ڈھانپنا ضروری ہے، پاؤں کا اوپر والا حصہ بھی ڈھانپ کے رکھیں، سر کے بال بھی ڈھانپ کے رکھیں۔ تو یہ عورت کے لیے
کم از کم زیب و زینت ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر اسی زیب و زینت کا حکم دیا۔ اس آیت کو سیاق و سباق کے لحاظ سے اگر سمجھیں تو بطور خاص وہ جو مشرکین اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، یہ طواف بھی ایک عبادت ہے نا، تو وہ طواف کرتے تھے اور اسی حالت میں ممکن ہے کہ پھر نماز بھی پڑھتے ہوں، جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو طواف 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے قریب پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ جو مشرکین مرد اور عورتیں ننگے طواف کرتے تھے، تو ان مردوں اور عورتوں کو اس سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم نے اس طرح ننگے ہو کر نہ نماز پڑھنی ہے نہ طواف کرنا، بلکہ تم نے ہر نماز کے وقت اور ہر نماز کی جگہ پہ جب آنا ہے تو تم نے زیب و زینت اختیار کرنی ہے۔ وہ زیب و زینت کم از کم کتنی ہونی چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت عرض کر دی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو، پکڑو، حاصل کرو، لو۔ خود اس کا واحد ہے اور خذو واو لگا کر اس کی جمع بنا لی گئی، خذو، لو، زینتکم، اپنی زیب و زینت، اور مراد اس سے ضروری لباس، کم از کم زیب و زینت سے مراد اس کا لباس۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذو، لو، حاصل کرو، زینتکم، اپنی زیب و زینت، اندہ، پاس یا وقت، کلی مسجد، ہر نماز کے۔ مسجد کے متعلق کل کے لیکچر میں وضاحت ہو چکی ہے، اس کے کئی مطلب ہیں۔ مسجد کا لفظ سجدے کے لیے بھی آتا ہے، پوری نماز کے لیے بھی آتا ہے، سجدہ کرنے والی جگہ کے لیے بھی آتا ہے، جسے ہم عرف عام میں مسجد کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد نماز بھی ہوتی ہے اور یہاں نماز ہی مراد ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، عند کل صلاۃ مراد ہے، ہر نماز کے وقت اپنی زیب و زینت لے لو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا۔ اب یہ آیت کریمہ اترنے کے بعد صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 9 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر سفر بنا کر بھیجا تھا مکہ مکرمہ، کہ یہ کچھ مسلمان ہیں، ان کو آپ حج کے لیے لے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے ابھی تشریف لے کر نہیں گئے، آپ تشریف نہیں لے گئے، آپ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جائیے، آپ ان کے امیر سفر ہیں، امیر حج ہیں، اور وہاں جا کر 2 باتوں کا بطور خاص اعلان کر دینا۔ ایک تو یہ اعلان کر دینا کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے اس گھر کا حج نہیں کر سکتا، اس کا طواف نہیں کر سکتا، یعنی مشرکین کا داخلہ اللہ کے گھر میں، حرم میں منع کر دیا، اس میں پابندی لگا دی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ اعلان کر دینا، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، اور کوئی عریان شخص، کوئی ننگا مرد یا عورت اس گھر کا طواف نہیں کر سکے گا آج کے بعد، یہ اعلان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، اپنی
زیب و زینت لے لو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، یعنی لباس پہن لو، وَكُلُوا، اور کھاؤ، دوسرا حکم، وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ گزرو، اور حد سے نہ گزرو۔ اسراف کا معنی ہوتا ہے حد سے گزر جانا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ گزرو، انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ پاک، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المسرفین، حد سے گزرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ آیات میں چونکہ حکم دیا تھا کہ قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا، اب یہ اس انصاف کی کچھ مثالیں ہیں۔ ہر چیز میں عدل و انصاف اور اعتدال والے رستے کو اختیار کرنا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے اعتدال یہ تھا کہ دوران نماز زیب و زینت مناسب حد تک ضرور اختیار کی جائے، اس کا بھی حکم دے دیا۔ اب ساتھ ہی کھانے پینے کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ کھانے پینے کے حوالے سے عدل و انصاف اور اعتدال والی راہ یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق مناسب حد تک کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، اللے تللے نہ کرو۔ یہ نہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں شادیوں میں ہوتا ہے کہ 1000 بندے کی دعوت اور 2000 بندے کا کھانا ضائع ہوتا ہے، 1000 بندہ کم از کم 1000 بندے کا کھانا ساتھ ضائع بھی کر کے آتا ہے، یہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق آدھا کھانا ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کے اندر اب کئی چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ کھانا مناسب کھایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ کے اندر احادیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ سب سے برا برتن ابن آدم کا پیٹ ہے، جو بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آدمی کے لیے، ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں، جو اس کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے آدمی کی کمر جھک جاتی ہے، انتڑیاں سکڑ جاتی ہیں بھوک کی وجہ سے، اور آدمی آگے کو جھک جاتا ہے۔ اس لیے تو غزوہ احزاب کے اندر یہاں پہ پتھر رکھ کے باندھے گئے تھے تاکہ کمر جھک نہ جائے، بندہ سیدھا رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں، جو اس کی کمر سیدھی رکھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا بھی یہی تھی، اللہم آت آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو قوتاً، قوت عطا فرما۔ قوتاً کہتے ہیں کہ اتنا رزق جو انسان کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے انتہائی کم سے کم مقدار، جس انسان کا گزارا ہو جائے۔ آپ نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اتنا رزق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم کو بھی یہی کہا کہ چند لقمے کافی ہیں، جو تمہاری کمر سیدھ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس پر تم کسی صورت گزارا نہ کرو تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہے، زیادہ ہی کھانا ہے نا، اگر بہت زیادہ ہی نہیں اس پہ صبر آتا تو پھر پیٹ کے 3 حصے کر لو۔ فرمایا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ خالی سانس وغیرہ کے لیے، ہوا کے لیے۔ فرمایا کہ پھر یہ کر لو۔ اور یہ جو
زیادہ سے زیادہ کہا نا کہ چلو اگر اتنے سے گزارا نہیں ہوتا نا چند لقموں سے، چلو پھر یہ کہا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو طریقہ ہے نا 3 حصے کرنے والا، یہ بھی بھوک رکھ کے کھانے والا طریقہ ہے۔ بھوک رکھ کے کھانا، ہمارے بزرگ پرانے کہتے ہیں نا بھوک رکھ کے کھاؤ، وہ یہی مطلب ہے۔ پیٹ کے 3 حصے کرنے کا بھی مطلب یہ اندازے سے کرنے ہیں، مقصد ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ خالی رہ جائے پیٹ میں۔ اللہ اکبر۔ ہاں کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا جائے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر سے بھوکے تھے، تو آپ نے جب سارے صحابہ کو دودھ کا پیالہ ان کے ہاتھوں سے پلوایا تو اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا نا پیو، انہوں نے پیا، آپ نے کہا اور پیو، پھر کہا اور پیو، حتیٰ کہ وہ اچھی طرح سیر ہو گئے، پیٹ بھر کے پی لیا۔ تو کبھی کبھار بڑی بھوک لگی ہو تو پھر آدمی پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے۔ عام حالات میں اجازت یہی ہے کہ بھوک رکھ کے کھایا جائے، 3 حصے پیٹ کے کر کے کھایا جائے، اور اس سے بھی افضل یہ ہے اتنا کو کھایا جائے کہ بس گزارا ہوتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے ہاں جو ہوتا ہے آپ کو پتہ، تو کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اسراف کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حرام نہ کھاؤ، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حرام کاموں میں بندہ پیسہ نہ اجاڑے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کھانا حلال ہی ہے، خرچ حلال جگہوں پہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں بھی حد سے بڑھ جائے آدمی، حلال کام میں بھی حد سے بڑھ جانا، بہت ہی زیادہ خرچ کر دینا، یہ بھی اسراف میں آتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں دعوتوں پہ شادیوں پہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسراف سے بچنے کے لیے کئی ایک احکامات دیے ہیں کہ برتن صاف کرو، جب آپ نے کھانا ختم کرنا ہے تو آپ کا برتن صاف ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں انڈائریکٹ اس بات کی بھی تلقین ہے کہ اتنا کوئی ڈالو جتنا تم کھا سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ پلیٹیں 2-4 بھر کے اپنے پاس ٹیبل پہ رکھ لو اور 2-4 بوتلیں بھی لا کے ٹیبل کے نیچے چھپا لو، اور بعد میں وہ پلیٹیں جو ہیں وہ کھائی نہ جائیں اور بوتلیں ساری بکائی نہ جائیں۔ تو اسی طرح اور چیزوں کے اندر بھی اسراف، پانی بہت زیادہ ضائع کرنا، تو دیگر چیزیں، ہر چیز کے اندر اسراف اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے کے اندر، باقی چیزوں کے اندر بھی اللہ پاک کو اسراف پسند نہیں ہے۔ اور کھانے پینے کے حوالے سے اور لباس کے حوالے سے ایک اور چیز بھی اسراف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے۔ کھاؤ پیو، آپ نے فرمایا کھاؤ پیو اور پہنو، کھاؤ پیو اور پہنو، یہاں بھی تینوں چیزوں کا حکم ہے، کھاؤ پیو اور پہنو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے۔ تکبر کے ساتھ کھانا اور متکبرانہ انداز سے کھانے بنانے، پکانے، سجانے اور کھانے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ عاجزی ہر چیز کے اندر ہونی چاہیے، اور اسی طرح پہننے کے اندر بھی اسراف سے بچو، تکبر سے بچو۔ اللہ اکبر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھاؤ پیو پہنو بغیر تکبر کے۔ اب تکبر کے حوالے سے دوسری حدیث میں سنن ابی داؤد کے اندر وضاحت فرما دی کہ مرد کا لباس نصف پنڈلی تک ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ نہیں نہ تو یہ نہیں سمجھ میں آتی بات، اس سے آگے گزرنا چاہتے ہو تو چلو پھر زیادہ سے زیادہ ٹخنے تک، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ اتنا کو لباس ہو کہ نصف پنڈلی تک ہو، گھٹنوں تک ستر ہے تو تھوڑا سا اس سے اور نیچے ہو جائے، لیکن زیادہ سے زیادہ ہی اگر پہننا ہو
تو وہ ٹخنے سے نیچے اگر برد کپڑا لٹکائے گا اور اس سے لمبا کپڑا پہنے گا تو یہ اسراف میں آئے گا اور تکبر میں بھی آئے گا۔ سنن نبی داؤد کی اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ تکبر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکبر کی ایک علامت قرار دیا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ما اسفل من القعبین، جو کپڑے کا حصہ دونوں ٹخنوں سے نیچے جائے گا نا وہ آگ میں جلایا جائے گا، اتنا حصہ آگ میں جلایا جائے گا۔ اور اگر تکبر کے ساتھ انسان یہ لٹکا رہا ہے اور یہ تکبر سے ہی ہوتا ہے تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک جن چند لوگوں سے کلام بھی نہیں کرے گا، اس قدر ناراض ہوگا کہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے تکبر اور اسراف سے محفوظ فرمائے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زیب و زینت لے لو، اور وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور حد سے نہ گزرو، انہ لا یحب المسرفین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، حد سے گزرنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من حرم، کس نے حرام کیا، زینت اللہ، اللہ کی زینت، یعنی اللہ کی زینت سے مراد کہ اللہ کی پیدا کردہ زیب و زینت کی چیزیں، التی جو، اخرجا اس نے نکالی ہیں، لی کے لیے، عبادی بندوں ہی اپنے، لعبادی ہی اپنے بندوں کے لیے۔ تو کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی یا پیدا کی، اخرجہ کا معنی نکالی زمین سے یا پیدا کی، والطیبات، اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق، کھانے پینے کی، رزق میں سے کھانے پینے کی چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟ اس میں ان چیزوں کی تردید ہے جو کپڑے نہ پہننا اور اچھا کھانا نہ کھانا، دودھ نہ پینا، گوشت نہ کھانا، اور مرغوب قسم کی، مزیدار قسم کی لذیذ چیزیں نہ کھانا، اس کو وہ درویشی اور تقویٰ قرار دیتے ہیں اور اللہ کے قرب کا ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی زبردست تردید ہے۔ اللہ پاک کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں ہے، اور اس کی وضاحت میں کل بھی عرض کر چکا ہوں۔ صفائی ستھرائی، غسل، زیب و زینت، حلال چیزوں کو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرنا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ بندے پر اللہ پاک اپنی نعمتوں کا اثر دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اسراف سے بھی منع کر دیا، حد سے بھی نہیں گزرنا، اور ادھر سے نیچے سے بھی لمٹ اور حد مقرر کر دی کہ یہ بھی نہیں کرنا کہ اب تم گندا مندا لباس پہنو اور مرغوب اور لذیذ چیزیں اور زیب و زینت کی چیزیں جو ہیں ان کو استعمال کرنے میں کنجوسی کرو یا استعمال ہی نہ کرو، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ قل کہہ دیجئے، ہیا وہ، ہیا کی ضمیر لوٹ رہی ہے زینت اللہ، زینت مؤنث ہے نا، آخر میں گولتا مؤنث کی علامت ہے، اس لیے ہوا کی بجائے ہیا مؤنث ضمیر، ہیا وہ، للذین، وہ زیب و زینت کی چیزیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہیں، خالصتاً، جبکہ خالص ہوں گی، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یہ زیب و زینت کی چیزیں، یہ اچھے کھانے پینے، یہ اچھا لباس، یہ خوشبو،
یہ زیب و زینت کی چیزیں یہ ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی ہیں، یہ صرف آخرت میں جنت میں نہیں ہوگی، یہ دنیا میں بھی ہیں، اور قیامت کے دن تو خاص ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ قیامت والا دن تو کافروں کو یہ نعمتیں نہیں ملیں گی۔ کذالک، اسی طرح، نفصل، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، نفصل، نون شروع میں ہم کا معنی دیتا ہے، نفصل، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات کو، لکھ کے لیے، قومن، ان لوگوں، لقومن، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں، یعنی جو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو جو جاننا نہیں چاہتے، بات کو، علم کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، پھر ان کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قل، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما، صرف، حرم، حرام کیا ہے، ربی، میرے رب نے، الفواحش، بے حیائیوں کو، فاحشۃ ان کی جمع ہے فواحش، میرے رب نے تو صرف حرام کیا ہے بے حیائیوں کو۔ یہ انما، صرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز حرام نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ خاص سیاق و سباق میں، کیونکہ مشرکین نے اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے کئی چیزیں خود بخود ہی اپنے اوپر حرام کر لی تھی جو اللہ نے نہیں حرام کی تھی۔ اس خاص سیاق و سباق میں کہا کہ میرے رب نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، الفواحش، بے حیائیاں، ما، جو ظاہر ہے، منہا، ان میں سے، منہا، ان میں سے، یعنی بے حیائیوں میں سے جو ظاہر ہیں، اوپن، کھلم کھلی بے حیائیاں جو ہر ایک کو نظر آتی ہیں، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہیں، ظاہری بے حیائیاں بھی، چھپی ہوئی بے حیائیاں بھی، اللہ پاک نے ظاہر و باطن ہر قسم کی بے حیائیاں میرے رب نے حرام کی ہے، والاثم، اور گناہ کو بھی حرام کیا ہے، ویسے تو گناہ میں ساری حرام چیزیں آ جاتی ہیں، والبغی، اور زیادتی کو، والبغی، اور زیادتی کرنی کسی پر، اس کو بھی حرام کیا ہے، بغیر الحق کی، نہ حق، اور نہ حق زیادتی، ایک تو ہوتا ہے نا کسی نے قتل کیا تو اس کے جواب میں اسے قتل کر دیا جائے، وہ نہ حق زیادتی نہیں ہے، وہ تو قتل کا بدلہ قتل ہے نا، تو یہ مراد ہے نہ حق کسی پر زیادتی، اس کو بھی میرے رب نے حرام کیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما، اسے، جو، لم نہیں، ينزل، اس نے اتاری، بھی، جس کی، سلطانن، کوئی دلیل، یہ کہ تم اس کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ، اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی، جس کے الہ، معبود، مشکل کشا، حاجت روا ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی، اور اللہ نے کسی کی بھی دلیل نازل نہیں کی۔ وَأَن تَقُولُوا، اور میرے رب نے کیا حرام کیا ہے، وَأَن، اور یہ کہ تقولوا، تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، لا، جو نہیں، تعلمون، تم جانتے، اپنی طرف سے اللہ پہ بہتان باندھ لینا، اللہ پہ بہتان باندھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھنا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت اللہ پہ بہتان ہے، تو اللہ اور اس کے رسول پر کوئی بہتان باندھنا، کوئی بات اپنی طرف سے ان کی طرف منسوب کر دینا، یہ قرآن میں ہے جی، یہ حدیث ہے جی، یہ اللہ پاک کا حکم ہے جی، یہ نبی پاک کا حکم ہے جی، یہ بھی اللہ پاک نے، میرے رب نے یہ بھی حرام کیا ہے، تو میرے رب نے تو یہ چیزیں حرام کی ہیں، ان حرام چیزوں کی طرف تو تمہاری توجہ نہیں ہے، اپنی طرف سے اللہ رسول پر بہتان بھی باندھے جاتے ہو، اور گناہ بھی کیے جاتے ہو، ایک دوسرے پر زیادتیاں بھی کیے جاتے ہو، شرک بھی کیے جاتے ہو، ساری چیزوں کو رگڑا دیے جا رہے ہو، اور جو کام اللہ پاک نے حرام نہیں قرار دیے
ان سے بڑا جناب احتیاط ہو رہی ہے، وہاں بڑے پرہیز ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور ہر چیز میں اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کاموں سے اللہ پاک ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔